بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے کراچی اسٹوڈیوز سے وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، خصوصی ولاگ کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیطان کی اذان سے بے وقت کی اذان تک تحریک انصاف نے مشن نور کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، ایک مشن بنایا ہے کہ 20 ستمبر کی رات 9 بجے لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اذان دیں تاکہ عمران خان کی رہائی ہو اور پی ٹی آئی کی حکومت کی بحالی ہو۔ اور اس کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہایت خوفناک بھی ہے، اور قرآن حکیم کا، اسلام کا ایسا مضحکہ خیز اور ظالمانہ استعمال جو ہے ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ مشن نور مذہب میں سیاست کا استعمال ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتیں تو مذہب کو استعمال کرتی ہیں اپنی سیاسی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور ان کا مشن بھی یہ کہلاتا ہے کہ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام یا اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ان کا مشن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف ایک لبرل سیکولر جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی تعداد ہے، اور جب تحریک انصاف شروع ہوئی تھی تو ایک لبرل مزاج کے ساتھ، ایک اپنے سیکولر مزاج کے ساتھ آئی تھی۔ 2014 کا دھرنا، جس کے اندر میوزک تھی، وہی موسیقی جسے علماء کرام کہتے تھے کہ یہ شیطانوں کی اذان ہے۔ ڈی جیز آتے تھے، جلسوں میں گانا ہوتا تھا، رقص ہوتا تھا، ڈانس ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد سے یہ کام شروع ہو جاتا تھا۔ نمازوں کے اوقات کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، عشاء کی اذان ہو، مغرب کی اذان ہو، لیکن پی ٹی آئی کی اسٹیج سے گانے چلتے رہتے تھے۔ 2014 کا دھرنا کس کو یاد نہیں ہے؟ پی ٹی آئی جیسی سیکولر اور لبرل جماعت جب مذہبی چولا پہنتی ہے تو بہت مضحکہ خیز لگتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رات بھر ناچنے والی طوائف صبح برقعے میں گھر سے باہر نکلے۔ مذہب میں سیاست کا استعمال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا۔ 20 ستمبر کی رات 9 بجے کا وقت اذان دینے کے لیے طے کیا گیا ہے، اس کا اعلان کیا گیا، اور مقصد صرف اور صرف عمران خان کی رہائی ہے، تاکہ عدالتوں سے بالا تر ہو کر انہیں رہائی دلوائی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ کو اللہ پر کوئی یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، اب اللہ کی عدالت میں آپ مسخرہ پن کرتے ہوئے، بے وقت کی اذان دیتے ہوئے یہ چلے آ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ شرمناک ہے۔ آپ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس میں پی ٹی آئی میں اللہ کا نور کون ہے؟ یہ کیا مشن ہے؟ یا آپ مشن نور کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اور اس آیت کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے استعمال کریں۔ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک نعرہ استعمال کیا تھا، لیکن وہ نعرہ صرف عوام کے لیے تھا اور عوام کو سمجھانے کے لیے بھی تھا۔ اس کے اندر کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور، یہ نعرہ تھا۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ کوئی ولی اللہ ہیں، یہ صرف اتنا کہا کہ بے نظیر بے قصور۔ اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ کشمیر میں بھارتی جاہریت اور اسرائیل میں صہیونی جاہریت اور بربریت کے لیے تو ہو سکتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو
قتل عام کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں سے بھی اس آیت کا استعمال موضوع نہیں ہے۔ اپنے مخالفین کو کافر قرار دے رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ مذموم سازش ہے۔ اب اذان دینا، جس شخص کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اچھا، اذان دینے کا جو ہے معاملہ بہت عجیب و غریب ہے۔ بے وقت کی اذان، یہ بے وقت کی اذان جو ہے ہمیشہ دی جاتی رہی۔ 1977 میں بھی تحریک چل رہی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ، اور لوگوں نے راتوں کو اذان دینا شروع کر دی، اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ لوگ اذان دیتے رہتے تھے، لیکن اس کا شریعت میں، اسلام میں، سنت میں کہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک نیا دین ایجاد کر رہی ہے۔ چھتوں پر کھڑے ہو کر رات کو 9 بجے اذان دو، اگر خود نہیں دے سکتے تو موبائل فون کے اسپیکر کو آن کر دو اور اس پر اذان سناؤ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہنا کہ ہم معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، تو اللہ کی عدالت میں جانے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ میں گئے تھے لوگ، اور وہاں جا کر آپ نے مدینہ کے اندر لوگوں کا زیارت کرنا دشوار کر دیا تھا اور گالیاں بک رہے تھے، وہاں پر مسجد نبوی کی توہین کر رہے تھے، تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کس دین کے ماننے والے ہیں کہ مسجد نبوی میں خاتم النبیین کے روضے پر آپ شور مچا رہے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ وہاں پر پی ٹی آئی نے شور مچایا۔ اللہ کی عدالت میں تو وہ مقدمہ بھی ہے، اللہ کی عدالت میں تو جادو ٹونے کا مقدمہ بھی ہوگا، جو پنکی پیرنی نے زندہ جانوروں کو جلایا ہے، وہ مقدمہ بھی تو ہوگا۔ بغیر طلاق اور بغیر عدت کے نکاح کا مقدمہ بھی تو ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ یہ آیت اللہ کے نظام اور اللہ کے نبی کے لیے اتری ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں اتری ہے۔ شریعت کی نظر میں اذان کا مخصوص وقت ہوتا ہے، جس کے علاوہ دی جانے والی اذان بے وقت کی اذان کہلاتی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں لاک ڈاؤن کے ساتھ ایک نیا طریقہ شروع کیا گیا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے اذانیں دینا شروع کر دی تھی۔ یہ اذانیں رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے دی جاتی تھی۔ علماء کرام نے یہ کئی بار لکھا، اور اس میں کئی مسالک کا فرق ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر میں وبا کے دوران اذان دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر بھی تمام بریلوی علماء متفق نہیں ہیں۔ اہل سنت کے جو 3 گروہ ہیں، دیوبندی پاکستان میں، دوسری اور جگہوں پر نہیں، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث۔ اہل حدیث علماء تو اس کو صاف صاف بدعت قرار دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں، نمازوں کے اوقات کے علاوہ کسی وقت اذان نہیں دی جا سکتی جس کی اجازت نہیں ہو۔ اذان کا مقصد نماز کے لیے بلانے کا اعلان کیا جاتا ہے، نماز کے ہونے کا اعلان ہوتا ہے، جو نماز پنجگانہ اور جمعے کی نماز کے لیے ہوتا ہے۔ تو بے وقت کی اذانیں اہل سنت کے ہاں بھی جائز نہیں ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے، جمعہ کی اذان کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کہ ائمہ دین، صحابہ، تابعین، فقہا اور محدثین نے بھی 5 نمازوں اور جمعے کے علاوہ اذان نہیں دی، یہاں تک کہ عیدین کی نمازوں کی بھی اذان نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وبا کے لیے، مصیبت کے وقت اذان دینے کی بات ہوتی ہے۔ کئی لوگوں، شاعروں نے شعر باندھے ہیں کہ صحرا میں اذان دے رہا ہوں، شاید کوئی بندے خدا ہے،
اذان دینے کا مطلب نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے. اور کربلا کے میدان میں بھی نماز کے لیے اذان دی گئی تھی، بے وقت اذان نہیں دی گئی تھی. علماء کا یہ کہنا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں اور چھتوں پر چڑھا جائے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. البتہ اس کے حق میں دلیل دینے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امان دے دیتا ہے. تو اس سے یہ طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ شاید مصیبت کے وقت اذان دی جائے تو اس سے نجات مل جائے گی. لیکن چونکہ 5 وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا عذاب آنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، لہذا اسی پر گزارا کیا جائے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وبا کے وقت اذان دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ اجتماعی طور پر مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ توبہ اور استغفار کا وقت ہوتا ہے. لوگوں کو اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے. اگر اذان دی بھی جاتی ہے تو بریلوی مکتب فکر کے مطابق وبا کے وقت، مصیبت کے وقت دی جاتی ہے. مصیبت سیاسی مقاصد کے لیے اذان کا استعمال لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا ہے، کیونکہ مصیبت اور وبا اور طوفان اور قدرتی آفات اور اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ تو اپنی اس مصیبت کو واپس لے لے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب یہ ساری چیزیں کہ ہم اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں رکھا اللہ کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت تو ہمیشہ سے موجود ہے. اللہ کی عدالت میں تو عدت کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے. اللہ کے قانون میں بہت سود نہیں ہے، تو آپ کی جماعت نے سود کے خلاف اب تک کیوں نہیں آواز بلند کی؟ اللہ کی عدالت میں تو اور بھی بہت سے کام ہیں. چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، آپ کی جماعت نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ زانی کو سنسار کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ بہرحال البتہ ایک اذان اور ہے جو بغیر نماز کے دی جاتی ہے، وہ مسلمان بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اور جب نماز جنازہ ہوتی ہے اس وقت کوئی اذان نہیں ہوتی. قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلہ، وبا وغیرہ تو ہم نے سنا ہے کہ اذان دی جائے. لیکن ایک سیکولر پارٹی اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے اور مذہبی حربے کے طور پر اذان کو استعمال کر رہی ہے. یہ بالکل گناہ کی بات ہے. لوگوں کے مذہبی جذبات سے نہ کھیلیں. اذان اللہ کی طرف بلائی جاتے ہیں، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، دوڑ کر آؤ. لیکن اس وقت تو آپ کے ڈی جے عشاء اور مغرب کے وقت گانے گا رہے ہوتے تھے. دیکھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ملک بھر میں اپنے کارکنان کی نشاندہی کروا رہی ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے حقیقی کارکن ہیں، ان کو گرفتار کر لو. جس گھر سے اذان کی آواز آئے گی، بے وقت اذان کی آواز، انٹیلیجنس اداروں کا کام آسان ہو جائے گا. ان کے علم میں آ جائے گا کہ کون سا گھر تحریک انصاف کے لیے کام کرتا ہے. بے وقت کی اذان ایک طرف اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گی تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کی نئی گرفتاری کا موقع بھی حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گا. پی ٹی آئی کے حامیان اور کارکنان سوچ لیں کہ گرفت تو ان کی دونوں طرف سے ہو سکے گی، اللہ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ دونوں کام آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. احتجاج کیجیے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیجیے، یہ آپ کا حق ہے.
لیکن اس کے بیچ میں اذان کو نہ لائیے، کیونکہ اذان اللہ کی پکار ہے اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور ہماری باتوں پر غور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔